ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम श्योर कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और आपको मेरी आवाज़ आ रही है। आज हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने बात करनी है। हमने ग़ज़वा खंदक से लेके हुदैबिया तक जो है वो सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। अच्छा जी, एक छोटा सा ग़ज़वा होता है। ग़ज़वा वो होता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद हिस्सा लेते हैं। जो ग़ज़वा है, ग़ज़वा बनु नस्सीर। इस ग़ज़वा बनु नसीर के बाद जो है ये एक छोटा-सा ग़ज़वा होता है। इसके बाद जो है वो ग़ज़वा खंदक जो है वो पेश आता है। सो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग़ज़वा खंदक जो है वो किसके बाद पेश आता है? ग़ज़वा बनु नसीर के बाद जो है वो पेश आने वाले ग़ज़वे का नाम ग़ज़वा खंदक है। दूसरे नंबर पर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुरैश ने ग़ज़वा खंदक के दौरान जो है वो तमाम अरब कबाइल्स के साथ मिल गए। उन्होंने तमाम के तमाम जितने भी अरब जो ट्राइब थे उन सबको अपने साथ मिला लिया तो मुसलमानों के ऊपर हमने अटैक करना है। सो ये ग़ज़वा खंदक जो है ये 5th हिजरी को पेश आता है। 5th हिजरी को पेश आने वाले ग़ज़वे का नाम ग़ज़वा खंदक है। सिर्फ 120 सेकंड वेट कीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच वेट करने के लिए। सो 5th हिजरी को जो इंसिडेंट पेश आता है वो हमारे पास ग़ज़वा खंदक है। ग़ज़वा खंदक ऐसा नहीं था कि एक दिन जो है वो उसके अंदर इंसिडेंट हो जाता है। कुरैश की तरफ से हई इब्ने अख्तब, नाम याद रखेंगे। हई इब्ने अख्तब जो है वो एक ऐसा पर्सन था जिसने बेसिकली उकसाया कुरैश के लोगों को, उनको मोटिवेट किया कि भाई आप जो हैं मुसलमानों के खिलाफ जो है वो एक जंग लगेंगे करेंगे, एक वॉर जो है वो करेंगे। सो हई इब्ने अख्तब जो है ये मेन रीजन है सारी की सारी वॉर का, जंग का। ग़ज़वा खंदक में आगे बढ़ने से पहले हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसी चीजें जो टाइम एंड अगेन रिपीट हो रही हैं, उनको समझना जरूरी है। ग़ज़वा खंदक में कुरैश की तरफ से जो हॉर्सेस यानी उनके घोड़ों की तादाद थी वो 300 थी, वो 300 थी। उनके घोड़ों की तादाद जो है वो 300 हॉर्सेस थे, बहुत ज्यादा तादाद में हॉर्सेस थे। इसके अलावा इनके जो कैमल्स थे, कैमल्स भी बहुत ज्यादा थे क्योंकि ये पूरी की पूरी प्लानिंग करके जो है वो ये आए थे। सो इनके कैमल्स की तादाद जो है वो 1500 थी। हम 5 पॉइंट्स के बाद रुकेंगे, एक दफा रिवाइज करेंगे। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आया वो आप दोबारा पूछेंगे, चैट बॉक्स में डन लिखेंगे। ओके जी, ग्रेट जी। फर्स्ट वाला आपने ग़ज़वा बनु नसीर जो है ये उसके बाद ग़ज़वा खंदक होता है, ये मैंने बताया। अच्छा जी, छठे नंबर पे हम जो है वो चलते हैं। आगे जो है हमारे पास जो है ग़ज़वा खंदक में कुरैश की जो टोटल है वो सब फौज, उसकी तादाद 10,000 है। 10,000 जो है वो आर्मी थी जो कि कुरैश ने इकट्ठी की थी।
ठीक है। ऑल ट्राइब से 5th हिजरी में गज़वा खंदक होती है। इस्लाम तारिक साहब हाय इब्ने अख्तर जो है वो उसने इस जंग को उकसा के जो है वो करवाया था। ठीक है। गज़वा खंदक को गज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। अहज़ाब जो है वो कुरान पाक में जो है एक सूरत है, सूरह अहज़ाब के नाम से। अहज़ाब के लफ्ज़ी मतलब आर्मी यानी फ़ौज के हैं, और इत्तेहादियों के यानी कि अलायंसेस जो हैं वो कहाँ जिनके साथ आपके होते हैं, अलायंस उनके लिए भी हम जो है वो अहज़ाब का वर्ड यूज़ करते हैं। जी, ये हमारे पास कुरैश के थे, किरण एजाज साहिबा। ग़ज़वा खंदक में कुफ़ार की फ़ौज के सरबराह का नाम अबू सुफ़ियान था। अबू सुफ़ियान ग़ज़वा खंदक की सरबराही की थी, और उसी ने उसके मशवरे पर कुरैश की फ़ौज का परचम उस्मान बिन तलहा को दिया गया था। उस्मान बिन तलहा जो है उन उसको ये परचम दिया गया था। अब आते हैं मुसलमानों की तरफ। ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों की कुल तादाद जो थी वो सिर्फ 3000 थी, 3000 थी। ग़ज़वा खंदक में खंदक खोदने का कि खंदक कौन खोदेंगे, ये मशवरा जो है, ये सजेशन जो है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की थी। हज़रत सलमान फ़ारसी जो है वो उन्होंने ये मशवरा दिया था कि ये खंदक जो है वो खोदी जाए। मुशरिक कबीले बनु क़ुरैज़ा ने एक कबीला था जो कि बाद में इन्होंने अपने वादे से मुकर गए थे। इस जंग से पहले जब मुख्तलिफ कबीले आपस में मिल रहे थे एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करने के लिए, आप जानते हैं कि जंगों में जिस तरह से यूक्रेन पर हमला किया रशिया ने, तो सारी के सारा अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हो गए। नेटो फोर्सेस जो हैं, क्योंकि नेटो फोर्सेस डायरेक्टली वो पार्ट तो था नहीं कि उसका डिफेंड कर सकते, लेकिन बहरकैफ उन्होंने उसके साथ जो है वो असला और बाकी चीजें उनकी सप्लाई जारी रखी। इसी तरह से अब मुसलमान भी और कुफार मक्का भी दोनों मिलके जो हैं वो अपने अपने लश्करों को साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कबीला था यहूदियों का, उनका नाम बनु कुरैज़ा है। बनु कुरैज़ा को मिलाया गया, उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे मुसलमानों के। तो बनु कुरैज़ा को पूछा गया और उन्होंने इस फ्रेंडली नोशन को हाँ किया कि ठीक है, हम आपको जंग के अंदर सपोर्ट करेंगे। यहूदी थे, बात से मुकर गए। लेकिन इब्तिदा में इन्होंने सपोर्ट किया। ग़ज़वा खंदक में खंदक खोदने के लिए इन्होंने असला जो था, जो आलात थे, वेपन्स थे और बाकी चीजें जो हैं, उन्होंने मुसलमानों को लोन पर जो है वो दे दी। ग़ज़वा खंदक में अहले कुरैश जो हैं, जब वो अटैक करने आते हैं तो खंदक की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, और एक पॉइंट जिसको वादी रोमा कहा जाता है, वादी जो है वो इनका पड़ाव होता है, वहां पे ये स्टे करते हैं। ग़ज़वा खंदक में अहले कुरैश जो हैं, जिस तरह से मैंने बताया मुसलमानों के तो बनु कुरैज़ा हैं, लेकिन अहले कुरैश जो हैं वो उन्होंने भी इत्तेहादी ग्रुप बनाए थे। उनके इत्तेहादी जो हैं वो बनी गत्फ़ान थे। सो जी, बनी गत्फ़ान जो हैं ये इत्तेहादी हैं, इनके जो हैं ये अहले कुरैश के हैं, और इनके साथ-साथ एक और ग्रुप भी इनका इत्तेहादी है, उसका नाम अहले नज्द है। अहले नज्द। तो ये 2 ग्रुप जो हैं वो कुरैश को सपोर्ट करते हैं, लेकिन खंदक की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, और एक मुकाम, एक पॉइंट, एक प्लेस जिसका नाम नकमी है, नकमी नामी जगह पर ये स्टे करता है। 15 पॉइंट, और उसके बाद आपको रिवीजन के लिए मैं टाइम दूँगा। मुसलमानों में से जब जब ये हालात देखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक में अपनी पहाड़ी के दामन में आपने स्टे करना है। सो जो पहाड़ी थी उसका नाम सला था। सला माउंटेन जो है वो यहाँ पे मुसलमानों का स्टे था। हम 15 पॉइंट्स तक रुकेंगे। कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आ सका, उसे दोबारा पूछा जा सकता है। 11 नंबर पे जो है वो बनु कुरैज़ा थे, उनकी मुसलमानों के साथ दोस्ती थी बनु कुरैज़ा की जो है। 13 पे जो है वो वादी रोमा था। मैंने बताया था कि ये वो पॉइंट था जहाँ पे अहले कुरैश को खंदक की वजह से मजबूरन रुकना पड़ा था। 15 नंबर पे मुसलमान जिस पॉइंट पे रुके थे उसको उस वो सला है, सला माउंटेन जो है वो। क्लियर? 9 14 ओके। 9 में मुसलमानों की तादाद 3000 थी।
बनी गतफान और अहले नज्द कुरैश के पार्टनर थे, और ये नकमी जगह पे स्टे करता है, नकमी जगह पर ये अपना पड़ाव डालते हैं जब जंग की तरफ बढ़ते हैं। अलामा शिबली नुमानी की किताब सीरतुल नबी, सीरतुल नबी जो है वो अक्सर ये भी आ जाता है कि सीरतुल नबी के राइटर कौन है, मुसन्नफ कौन है, अलामा शिबली नुमानी जो है वो राइटर है। सो सीरतुल नबी जो कि अलामा शिबली नुमानी ने लिखी, वो ये कहते हैं कि इसमें खंदक जो है वो 20 दिनों में, 20 डेज में जो है वो खंदक खोदी गई। खंदक को 20 दिनों में खोदा गया। गज़वा खंदक में खंदक की गहराई जो थी, उसकी डेप्थ जो थी वो कितनी थी? वो जी, खंदक की गहराई जो है वो 10 फुट थी, 10 फीट थी जी उसकी जो है वो डेप्थ। नंबर 18 पे उसकी चौड़ाई जो थी, यानी कि उसकी जो विड्थ थी, विड्थ उसकी जो है वो 15 फीट थी, 15 फीट। सो ये हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन इसकी लंबाई जो है वो 3.5 माइल्स है। खंदक की लंबाई 3.5 माइल्स। मूसा बिन उतबा जो अलामा शिबली नुमानी की तरह ही एक हिस्टोरियन थे, तारीख पे लिखा करते थे, लेकिन मुस्लिम हिस्टोरियन थे। सो उतबा बिन मूसा ने भी, या मूसा बिन उतबा ने भी इसी चीज की जो है वो तौसीक की कि ये खंदक जो है वो 20 डेज में ही खोदी गई थी। सो जी, ये खंदक जब खोदी जाती है, ग़ज़वा खंदक के दौरान मुसलमान औरतों और बच्चों की निगरानी भी ज़रूरी है, आखिर वो वहाँ पे मौजूद हैं खंदक के दौरान, जो हैं वो अंदरूनी इलाकों के अंदर। तो खंदक में बच्चों और औरतों के लिए जो है वो हिस्सान बिन साबित को मामूर किया जाता है। हज़रत हिस्सान बिन साबित जो हैं वो शायर रसूल भी हैं, ये शेर कहा करते थे। और ग़ज़वा खंदक के मौका पर बनु कुरैज़ा जिनके साथ दोस्ताना ताल्लुक थे, ये वो वाहिद यहूदी कबीला था जो मदीना में आबाद था। बाकी सारे के सारे जो हैं वो मदीना में इबाद नहीं थे। बनु कुरैज़ा ने मुसलमानों को सपोर्ट सिर्फ स्टार्ट में किया था क्या? यस, सिर्फ आगाज में किया था, बाद में ये अपने वादे से मुकर गए थे। इन पे बात करने अभी मैं इसी पे बात करने लगा था। सो जी, ग़ज़वा खंदक जो है, इसमें हई इब्ने अख्तब जो है वो, जिसका मैंने यहाँ पे नाम दिया पॉइंट नंबर 3 में, हई इब्ने अख्तब जो है, इसने क्या किया? इसने बनु कुरैज़ा के कभी इसने जंग के लिए सबको उकसाया था। इसने क्या किया? इसने सब के सब कबीलों को जो है वो मना किया। बनु कुरैज़ा के सरबराह से मिला। बनु कुरैज़ा कबीला जिसका मुसलमानों के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था, उनमें सरबराह काब बिन असद थे। काब बिन असद जो हैं वो उनसे मिलते हैं और उनसे मिलके ये कहते हैं कि ये बहुत गलत है कि सारे के सारे कबीले, तो सारे के सारे ट्राइब कुरैश को सपोर्ट कर रहे हैं और आप अकेले मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका बहुत बुरा ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा जब जंग हम जीत जाते हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि ये मुसलमानों के साथ किया हुआ इनका एग्रीमेंट तुड़वा देते हैं। जंग के दौरान किसी एग्रीमेंट को इस तरह से इंतहाई नाजुक सूरत-ए-हाल में तोड़ना या छोड़ना एक ऐसा झटका था, एक ऐसा जोल्ट था जिसने मुसलमानों को बुरी तरह से हिला के रख दिया। प्रॉफिट पीस बी upon him ने किसी भी किस्म का सडन रिएक्शन जो है वो देने से गुरेज किया, और आपने मुनासिब समझा कि ग़ज़वा खंदक के बाद जो है वो इस अहद शक्नी की यकीनन जो है वो सज़ा दी जाएगी और पूछा जाएगा, क्योंकि वादा तोड़ने वाले को कोई भी पसंद नहीं करता, खुदा भी पसंद नहीं करता। सो जी, इन्होंने इस एग्रीमेंट को तोड़ देते हैं। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद क्या होता है। जंग खंदक में लड़ाई शुरू होती है। ऐसा नहीं कि लड़ाई जो है वो फौरन से शुरू हो जाती है, जैसे रवायती तौर पर, और हम बाकी भी मुख्तलिफ जो हैं वो जंगों की बात करते रहते हैं। सबसे पहले कुफार की तरफ से उमरू बिन अब्दुल्ला जो हैं वो, उमरू बिन अब्दुल्ला नहीं, उमरू बिन अब्दू जो है, इसने मुसलमानों को लड़ाते हैं, लड़ाई के लिए पुकारता है कि आप अगर हमसे जो है वो मुकाबला करना चाहते हो, तो ये खंदक के उस पार रह के कैसे लड़ सकोगे? इधर आओ, ताकि हमें जो है वो पता चले। अगर तुम में से कोई इस काबिल है तो मुझसे आके मुकाबला करे। उमरू बिन अब्दू की इस ललकार का जवाब हजरत अली करमुल्लाह वजह ने दिया। हजरत अली जो है वो उनकी उनकी हज़रत अली जो है वो उमर बिन अब्दू की तरफ जो है वो बढ़ते हैं और इसकी दावत को कबूल करते हैं।
اور اگلی چند ہی منٹوں میں عمرو بن عبدل جو ہے یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ۔ بنو قریظہ کی اس دھوکہ دہی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ خندق ختم ہو جاتی ہے تو ختم ہونے سے پہلے، تھوڑا سا پہلے، جب یہ جنگ خندق جو ہے ختم ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف سے، چونکہ عہد چکنی ہو چکی تھی اور اب انہیں بھی پتا تھا کہ دونوں پارٹیز میں سے جو بھی جیتے گی اب ہمیں جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ خطرہ ہوگا، تو انہوں نے مسلمانوں پر اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کے لیے 3,000 میں سے 200 سپاہیوں کو، 200 سولجر جو ہیں وہ ان کو ڈپیوٹ کر دیا کہ آپ جو ہیں وہ ان کی طرف سے مزاحمت جو ہے وہ اس کو روکیں گے۔ جنگ خندق میں یہ یہودی چونکہ مدینہ سے تھے، مدینہ کے اندر رہتے تھے، یہ سارے کے ساری لوکیشنز کو، جگہوں کو بڑی اچھے سے سمجھتے تھے۔ جنگ خندق میں انہوں نے کیا کیا، یہودی جو ہیں وہ مسلمان خواتین کے گھر کے گرد جو ہے وہ چکر لگانا شروع ہو گئے۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھو صفیہ بن عبد المطلب جو ہیں، انہوں نے کچھ خواتین کے ساتھ مل کر جو یہودی خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے ان کو قتل کر دیا۔ صفیہ بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پھوپھو تھی۔ غزوہ خندق میں کافروں نے مدینہ کا محاصرہ 30 دن تک کیا رکھا، 30 ڈیز تک انہوں نے اس کا محاصرہ کیا رکھا۔ لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، یہ سب سے پہلے ایک قبیلہ جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے کہ بس بھائی بہت ہوا، اب ہم سے اس سے زیادہ محاصرہ نہیں ہوگا، ہم جو ہے وہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ قریش تھا، قریش قبیلہ وہ قبیلہ تھا جس نے سب سے پہلے مدینے کا محاصرہ جو ہے وہ جنگ خندق کے دوران ختم کیا۔ قریش قبیلے میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بھی تھے اور نان بلیورز بھی شامل تھے، جیسے ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، تو انہوں نے سب سے پہلے ختم کیا۔ غزوہ خندق میں منافق قبیلوں میں خاص طور پر قریش مدینہ کا محاصرہ ختم کرنے کی وجہ، جہاں پہ ان کی اپنی انٹرنل ڈسگسٹنگ تھی، جہاں پہ ان کی اپنی اندرونی بے چینی تھی، وہاں پہ ایک وجہ تیزتاً بارش تھی۔ بہت زیادہ جو ہے وہ رینز ہو رہی تھی، بارشیں بہت شدت سے ہو رہی تھی، اور اس وجہ سے بھی انہوں نے سوچا کہ اب بھی وجہ محاصرہ کر کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ جنگ خندق میں، غزوہ خندق میں مسلم جو ہیں وہ شہید نہیں ہوئے تھے، مسلم جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں وہ 2 مسلم اس میں بھی شہید ہوتا ہے، لیکن یہ نقصان نہ ہونے کے برابر تھا، بہت کم تھا۔ کفار کی طرف سے چونکہ محاصرہ تھا، 10 بدس جو لڑائیاں تھی، صرف اسی میں جو ہے وہ کفار مارے گئے تھے۔ 3 کافر جو ہیں وہ 3 نان بلیور جو ہیں ان کا قتل کیا جاتا ہے، اور یہ بھی اس صورت میں کیا جاتا ہے جب وہ خود بلاتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اب آئیے اور آپ ہم سے جو ہے وہ مقابلہ کریں۔ 3 نان بلیور جو ہیں وہ ان کو مار دیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ غزوہ خندق کے بعد اسی سال غزوہ بنو قریظہ پیش آتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کیا تھا، یہ ارادہ کیا تھا کہ یہودیوں کو ان کے وعدہ توڑنے کی سزا ضرور ملے گی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بنو قریظہ کی وجہ کہ یہودی جو ہیں وہ خود سے بعض مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ پرابلم پیدا کرنا شروع ہو گئے، سو بنو قریظہ جو ہے وہ غزوہ خندق کے بعد پیش آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملے کی سینسٹیوٹی کا اندازہ کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پہلے ہی بنو قریظہ کی طرف بھیج دیا تھا، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ نے ابھی صرف محاصرہ کرنا ہے، یعنی کہ ان کی سراؤنڈنگ جو ہے وہ ان کو کور کرنا ہے، سراؤنڈنگز کو کور کرنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محاصرہ بنو قریظہ میں یہودیوں نے دیکھا کہ اب ہماری جو ہے وہ دال نہیں گلنے والی، مسلمانوں نے ہمیں جو ہے گھیر دیا ہے۔ انہوں نے چونکہ اچھی دوستی کے دنوں میں ان کے اچھے ریلیشنز بھی تھے کچھ مسلم کے ساتھ، انہوں نے حضرت سعد بن معاذ سے ریکویسٹ کی کہ اے سعد، ہم آپ کو بڑا انصاف کرنے والا سمجھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا مقدمہ جو ہے وہ لڑیں، آپ جو ہیں وہ مسلمانوں میں تک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائیں کہ ہم جو ہیں وہ معافی چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک طرف وہ معافی مانگ رہے تھے، لیکن دوسری طرف انہوں نے ایک مسلم صحابی حضرت ابن سابلہ کو شہید کر دیا تھا۔
حضرت ابن سابلہ جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا تھا. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو باتیں کر رہے تھے یہ صرف آرٹیفیشل تھی، سطحی تھی، اندرونی معاملے میں وہ شرمندہ نہیں تھے. سو پھر اس کے بعد جب مسلمانوں میں سے حضرت ابن سابلہ جو ہیں وہ ان کی شہادت ہوتی ہے تو باقاعدہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. قبیلہ بنو قریظہ میں یہودیوں کو ایک چیز اور کا بہت زام تھا، ایک چیز اور کا بہت ناز تھا. انہیں یہ لگتا تھا کہ مسلمز کو ویپنز ہم نے دیے ہیں، یہ مسلمز کے پاس اس طرح سے ہتھیار ہے نہیں جس سے یہ لڑ سکیں. تو ان کے پاس ایک یہ بھی ان کی بھول تھی. اسی میں قبیلہ بنو قریظہ میں 400 یہودی مارے جاتے ہیں. 400 Jews were killed. یہ یہودی جو ہیں وہ یہاں پہ مارے جاتے ہیں، جبکہ مسلم جو ہیں مسلمانوں کی شہادت صرف 3 مسلم یہاں پہ بھی شہید ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جنگ جو ہے وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ لڑی گئی. غزوہ بنو قریظہ میں غزوہ بنو قریظہ میں ایک ایسے صحابی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف شانہ بشانہ رہے بلکہ یہودیوں میں حضرت ابن سابلہ کی شہادت کا انہیں سب سے زیادہ دکھ تھا. انہوں نے اکیلوں نے بہت سے یہودیوں کو قتل کیا. ان کا نام خلاد بن سوید تھا. خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. انہوں نے کیا کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خلاد کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا مرتبہ 2 شہداء کے برابر ہے. تو 2 شہداء جو ہیں وہ ایک طرف ہوں تو ان کا خلاد بن سوید کا مرتبہ ان کے برابر. آگے چلتا ہے. غزوہ خندق میں زخمی اور بنو قریظہ کے دوران وفات پانے والے حضرت سعد بن معاذ، یہ وہی حضرت سعد بن معاذ ہیں جنہیں یہودیوں نے اپنا منصف سنا تھا. ایسا تھا کہ حضرت سعد نے جو ہے وہ غزوہ خندق کے اندر بھی بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ لڑے تھے، بڑی دلیری کے ساتھ لڑے تھے. یہ زخمی ہو چکے تھے. اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ غزوہ بنو قریظہ کے اندر جو ہے وہ ریسٹ کر لیجئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ انہوں نے جانا پسند کیا اور حضرت سعد بن معاذ جو ہے وہ ان کی وفات پا جاتے ہیں. بنو قریظہ کے بعد جو ہے وہ سعد بن معاذ جو ہے وہ ان کی وفات ہو جاتی ہے. سعد بن معاذ جو ہیں وہ جلیل القدر صحابی جن کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں. 70,000 جو ہیں وہ اینجلز ان کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. اس سے پہلے اس طرح کا اتنا زیادہ فرشتوں کا نزول کسی کے لیے نہیں ہوا تھا. حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق میں زخمی ہونے کے 25 دن بعد 25 ڈیز کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. غزوہ خندق وہ جنگ تھی جس میں 4 نمازیں قضا ہوئی تھی. 4 نمازیں اس کے اندر جو ہے وہ قضا ہوتے ہیں جنہیں بعد میں ادا کیا جاتا ہے. غزوہ خندق کے بعد اگلا غزوہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اگر یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو وہ کوشچن پوچھا جا سکتا. اس کے بعد ہم اگلی سلائڈ پہ چلیں گے. کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے اس کو یہاں تک ہے تو اس کو پوچھا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. آگے چلتے ہیں. اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہے وہ پوائنٹس اور جنگیں جو ہیں وہ آتی رہی، جس میں ہمارے پاس اس کے بعد جو آتا ہے وہ غزوہ مرثیہ کے نام سے جو ہے وہ آتا ہے. غزوہ مرثیہ جو ہے یہ ایک ایسی جنگ ہے جو کہ 5 ہجری کے اندر جو ہے وہ لڑی جاتی ہے. غزوہ مرثیہ میں 10 مخالف جو ہیں 10 مخالف لوگ مارے جاتے ہیں. بیسیکلی غزوہ مرثیہ جو ہے یہ ہے کیا، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. پیپر میں ہمارے پاس صرف 4 سے 5 ایم سی کیوز ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا ہے. غزوہ مرثیہ کی تفصیلات دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ غزوہ خندق کے بعد ہوتا ہے، بڑا مختصر سا غزوہ ہوتا ہے. اس میں مخالف جو لوگ ہیں وہ مارے جاتے ہیں. یہ غزوہ مرثیہ میں ایک قبیلے کی سردار کی بیٹی جویریہ بنت حارث جو ہیں وہ آتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سے نکاح کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے غزوہ مرثیہ ایک ایسے شارٹ کلپ کی طرح ہے جو کہ 2 غزووں کے درمیان ہوتا ہے. ایک غزوہ خندق ہے اور دوسرا صلح حدیبیہ ہے، ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے. ایک چیز یہ 5 ہجری میں ہوتا ہے. دوسری چیز اس میں 10 پیپل جو ہیں وہ obviously میں نان بلیورز کی بات کر رہا ہوں. نان بلیورز جو ہیں وہ اس میں مارے جاتے ہیں، ان کا قتل ہوتا ہے.
لیکن اس میں جو گرفتار لوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. سو 600 پیپل جو ہیں وہ پریزنرز آف وار ہوتے ہیں. اور اسی میں قبیلے کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث جو ہیں وہ حضرت جویریہ بنت حارث ہیں جو کہ قیدی بن کے آتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں انتہائی امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس صلح حدیبیہ، جسے غزوہ حدیبیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. غزوہ حدیبیہ 6 ہجری سال میں واقع ہوتا ہے. 6 ہجری جو ہے وہ اس میں یہ واقع ہوتا ہے صلح حدیبیہ جو ہے. صلح حدیبیہ جو ہے بیسیکلی حدیبیہ کیا ہے؟ حدیبیہ جو ہے ایک جبل شمیسی پہاڑ پر واقع ہے. ہجرت کے 6 سال جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ایک خواب سناتے ہیں. پیغمبروں کی جو خواب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے آپ کو جو ہے وہی خواب آتا ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ میں یہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں محفوظ لیکن غیر مسلح ہو کر داخل ہو رہا ہوں. اس کو یہ خواب بہت سے صحابہ کرام کے لیے ایک نئی چیز تھی کہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور مکہ میں بغیر کسی اسلحے کے داخل ہو رہے ہیں. تو وہ کفار مکہ کا کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اس میں اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم جو ہے وہ مکہ کی طرف جا سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جس اونٹنی پر سوار ہو کر روانہ ہوتے ہیں اس کا نام بڑا امپورٹنٹ ہے، قصوہ نام ہے. قصوہ اس اونٹنی کا نام ہے جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. قصوہ سے روانہ ہوتے ہیں. جابر ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں. تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس نے یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگوں کا قافلہ تھا؟ جابر ابن عبداللہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 پیپل تھے. آپ کے 1500 کے قریب جو ہیں وہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہیں. حدیبیہ کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 70 اونٹ تھے. 70 کیملز بھی آپ کے ہمراہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسی سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہیں. حضرت ام سلمہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. مسلمانوں کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ آپ نے غیر صلح حدیبیہ اس میں ہمارے پاس جو 6 ہجری میں ہوتی ہے صرف ایک ہی ہتھیار تھا اور جو کہ تلوار تھا. تلوار کے علاوہ اور کوئی بھی ہتھیار نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اوکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نکلتے ہیں. رستے میں چلتے ہوئے ایک مقام آتا ہے جس کا نام ذوالحلیفہ ہے. ذوالحلیفہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی نیت کرتے ہیں. انما الاعمال بالنیت، نیت کرتے ہیں یہاں سے عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں غفان کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ دو مختلف ذوالحلیفہ جو ہے اور غفان 2 پوائنٹس کا نام ہے. غفان کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قبیلہ جس قبیلے کا نام بنی کعب ہے، بنی کعب قبیلے کا ایک شخص دیکھتا ہے. بڑا حیران ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ 1500 کے قریب مسلمان آ گئے ہیں. بھاگا بھاگا جاتا ہے، قریش کو جا کے بتاتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں، بہت سے مسلمان جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کے پاس تلواریں بھی ہیں. بنی کعب کی اطلاع کے مطابق اہل مکہ نے جب یہ سوچا کہ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اچانک سے ہمارے اوپر حملہ آور ہونے آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی فوج کو جیسے تیسے ایمرجنسی میں تیار کیا اور وہ بھی اس کو لے کے ایک مقام جس کو کرا الامیم کہتے ہیں وہاں پہ پہنچ گئے. کرا الامیم نامی مقام پہ یہ بھی پہنچ گئے. قرآن الامیم بیسیکلی غفان جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑاؤ تھا، اسٹے تھا، وہاں سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. یہ پوائنٹ چوز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں سے نیگوسیشن یعنی گفتگو بھی ہو سکے اور اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ کا ارادہ ہے تو یہاں سے اٹیک بھی کیا جائے. بنی کعب کے آدمی کی اطلاع پر بنی کعب کا وہی آدمی دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور
وہ کہتا ہے کہ آپ نے غفان کے اندر جو ہے وہ پڑاؤ کیا ہوا ہے، یہ غفان وہ ہے جگہ ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہم پہ اٹیک کریں گے۔ اگر آپ کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی جگہ کو بدلیں اور آپ برائے مہربانی یہاں سے چھوڑ کے حدیبیہ میں چلے جائیں۔ چونکہ مسلمان جو ہیں وہ لڑنے کی نیت سے نہیں تھے گئے تھے، اس لیے اس بات کو مان کے حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ حدیبیہ مکہ کے جنوب کے اندر واقع ہے، مکہ کے جنوب میں حدیبیہ واقع ہے۔ سو جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کے جنوب میں حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اب یہاں پہ جب پڑاؤ ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے اہل مکہ جو ہے وہ ایک پرسن کو بھیجتے ہیں کہ چلو مسلمانوں نے ابھی تک اٹیک کیا نہیں، کچھ اور معاملہ ہے، چلیے وجہ جان کے آئیے کہ وجہ ہے کیا، مسلمان آئے کیوں ہیں، کیا معاملہ ہے۔ پہلا جو بندہ بھیجا جاتا ہے وجہ جاننے کے لیے، اس کا نام بدیل ابن ورقہ بن خزا ہے۔ اس کا نام بدیل ابن ورقہ بن خزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدیل ابن ورقہ بن خزا کو بڑی عزت دی۔ مسلمانوں نے بتایا، اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل لڑنے کی نیت سے نہیں تھے، بدیل ابن ورقہ کو کہا گیا کہ تم دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس صرف تلوار ہے، نہ تو ہمارے پاس نیزیں ہیں، نہ ہمارے پاس تیر ہیں، نہ ہمارے پاس تیر انداز ہیں، اور نہ ہی ہم اس طرح سے زرع بختر کے اندر ہیں، تو ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے۔ اس نے یہ باتیں دیکھی، ابتدائی طور پر اسے شک ہوا، لیکن اس نے اپنی پوری تسلی کرنے کے بعد واپس آتا ہے اور آ کے جو ہے وہ قریش کو بتاتا ہے۔ حدیبیہ میں مسلمانوں سے بدیل ابن ورقہ تو مطمئن ہو گیا، لیکن قریش کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان جنگ کی نیت سے نہ آ سکے۔ خیر، وہ غیر مطمئن تھے۔ حدیبیہ کے زیر التوا میں جب یہ مسئلے جو ہیں وہ چل رہے تھے، ابھی دونوں طرف ملاقاتیں ہوتی ہیں، کہ ایک رات کے وقت کیا ہوتا ہے کہ 80 کے قریب جو کفار مکہ کے وہ لوگ تھے، نان بلیورز کے وہ لوگ تھے، جن کو مکہ والے بھی رسپیکٹ بہت کم ہی دیا کرتے تھے، صرف اس لیے جس میں چھوٹی ذات کے ادنا طبقے کے لوگ تھے کہ ہمارے جو آقا ہیں، ہمارے اہل مکہ جو ہیں، قریش ہیں، یہ ہم سے خوش ہو جائیں، صرف ان کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں پہ حملہ کر دیتے ہیں 80 ادنا طبقہ کے لوگ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ، حضرت عثمان جو ہیں وہ آپ کے رشتہ دار بہت زیادہ تھے۔ حضرت عثمان ماشاءاللہ سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہیں وہ جنرس تھے۔ آپ کے رشتہ دار جو ہیں، آپ اپنے رشتہ دار ابان بن سلط کے پاس سے مکہ میں، سو جی، ان کے رشتہ دار تھے جن کا نام میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، ابان بن سلط جو ہے وہ، ابان بن سلط کے پاس آپ کا پڑاؤ تھا، آپ کا سٹے تھا مکہ کے اندر۔ قریش جب یہ سچویشن دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ ابان بن سلط کے پاس ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو وہیں پہ روک لیتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ اس حضرت عثمان سے کہ عثمان آپ اب واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ مسلمان آئے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، آپ واپس نہیں جائیں۔ ابان بن سلط کو بھی روک لیا جاتا ہے، اور ادھر حدیبیہ میں پڑاؤ کے دوران یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہیں وہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایک بیعت کرتے ہیں، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ حضرت یہ بغیر نہیں جائیں گے۔ بیعت رضوان جب سنتے ہیں تب جو ہے وہ قریش کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں مسلمان اس سے پہلے جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، اتنا شدید رد عمل انہوں نے نہیں دیکھا تھا، کہ مسلمان جو ہیں وہ اب یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ وہ بغیر جنگ کیے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا ہوا ہے۔ انہوں نے ابان بن سلط کو اور حضرت عثمان کو رہا کر دیا۔ معاہدہ حدیبیہ طے پایا جاتا ہے۔ اب اس میں مسلمانوں کی عمرہ سے متعلق یہ شک تھی کہ اس سال آپ کیا کرو گے، عمرہ جو ہے وہ ادا کیے بغیر واپس چلے جاؤ، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اگلے سال آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے دوبارہ ہوگا، نیکسٹ ایئر آپ دوبارہ جو ہے وہ عمرہ کے لیے تشریف لائیں۔ قریش نے بیت رضوان کا سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے اب کی دفعہ، پہلے تو انہوں نے بدیل ابن ورقہ کو بھیجا تھا، اب کی دفعہ سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ سہیل بن عمرو کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ معاہدہ کر کے آؤ۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد صحابہ کرام عمرہ کیے بغیر واپس جانے کو تیار نہیں، تو انہیں لگتا تھا کہ نبی
जो वादा किया है, कुछ सहाबा अंदर से फील कर रहे थे कि अब हम इतनी दूर आए हैं, ट्रैवल किया है, हमें उम्रा करना चाहिए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो डिसीजन अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिया गया है, हमें उसका एहतराम करना है। कुरैश की तरफ से वादे पर जो दस्तखत हैं वो सुहेल बिन अमरू जो है वो करते हैं। सुहेल बिन अमरू दस्तखत करते हैं। हुदैबिया के वादे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा के मशवरे पर खुद अपने एहराम खोल दिए, जिसका मतलब ये था कि अब हम जो है वो वापस जाएंगे, अब हम उम्रा नहीं करेंगे। एहराम खोलने के बाद जो है वो 20 दिन तक, 20 डेज तक आपने अपने साथियों के साथ वहीं पे हुदैबिया में पड़ाव किया। मादा हदीबिया लिखने की मुसलमानों की तरफ से सआदत हजरत अली करमुल्ला वजह के ही समय आई। हजरत अली ने ये जो है वो मादा लिखा था। मादा हदीबिया के बाद जो है से पहले, मादा हदीबिया से पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर को मंडवा लिया था उम्रे की नीयत से। और ये आपका सर जो है वो खराश इब्ने खजा ने जो है वो आपके बाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त पर जो है वो उतारे थे। कुरैश इब्ने खजा जो है यहीं पे हमारे पास जो है वो ये पहली स्क्रीन है। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं है तो ये फर्स्ट स्क्रीन होगी। ये आपके पास सेकंड स्क्रीन है। ये आपके पास थर्ड स्क्रीन है। यहाँ पे रुकने की वजह ये है कि मंडे को इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा। जीके की एक फाइल शेयर है आपके पास, जो है वो 3000 MCQs हैं, वो याद करेंगे। इस्लामिक स्टडीज की एक फाइल है, 1000 MCQs हैं, वो याद करेंगे। ज्यादा काम नहीं देंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे। 4000 MCQs में से इंशाल्लाह जो है वो आपका पेपर होगा, रिटर्न पेपर होगा मंडे वाले दिन जो है वो, ठीक है। उनको आप जो है वो प्रिपेयर करेंगे। अगर कोई स्क्रीन आपकी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है तो उससे पूछा जा सकता है। और ये जी फर्स्ट स्क्रीन है आपकी। हम मीटिंग अब दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन आप फाइल्स को, दोनों फाइल्स को प्रिपेयर करेंगे। अगर कोई फील करते हैं कि उनकी कोई फाइल रह गई है, मिस हो गई है, तो डेफिनेटली वो लिख भी सकते हैं, वरना यहाँ पे से भी डाउनलोड की जा सकती है। यहाँ पे जाके जो है वो जीके के पोर्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने जो है वो फाइल आ जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ से भी फाइल मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना बेहद ख्याल रखिए। मंडे वाले दिन टेस्ट में मुलाकात होती है। गुड लक फॉर द टेस्ट। कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इस साइट को महफूज कर लीजिएगा प्लीज।